مطالعہ نہ کرنے کے 100 نقصانات۔ نمبر 1، جہالت میں اضافہ۔ نمبر 2، عقل کا زوال۔ نمبر 3، فکری پستی۔ نمبر 4، زبان و بیان کی کمزوری۔ نمبر 5، تحقیق سے دوری۔ نمبر 6، شخصیت میں غیر سنجیدگی۔ نمبر 7، فیصلہ سازی کی کمزوری۔ نمبر 8، دلیل سے محرومی۔ نمبر 9، کمزور حافظہ۔ نمبر 10، غیر سنجیدہ گفتگو۔ نمبر 11، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں کمی۔ نمبر 12، روحانی کمزوری۔ نمبر 13، دینی شعور کی کمی۔ نمبر 14، سنت و سیرت سے لا علمی۔ نمبر 15، سطحی ذہنیت۔ نمبر 16، جذباتی عدم توازن۔ نمبر 17، منفی سوچ کا غلبہ۔ نمبر 18، باطل نظریات کا شکار۔ نمبر 19، دنیا کے فریب میں کھو جانا۔ نمبر 20، زندگی کا مقصد بھول جانا۔ نمبر 21، ضیاع وقت یعنی وقت کا ضائع ہونا۔ نمبر 22، سستی اور کاہلی۔ نمبر 23، تنہائی میں بے چینی۔ نمبر 24، بے مقصد گفتگو۔ نمبر 25، تخیل کی موت۔ نمبر 26، دل کی سختی۔ نمبر 27، فرقہ واریت کا شکار۔ نمبر 28، شخصیت میں جھجک۔ نمبر 29، شکوک و شبہات میں اضافہ۔ نمبر 30، فکری غلامی۔ نمبر 31، فتنوں کا شکار ہونا۔ نمبر 32، دین سے دوری۔ نمبر 33، نفاق کی علامات۔ نمبر 34، حق و باطل میں تمیز کا فقدان۔ نمبر 35، علم دشمنی۔ نمبر 36، جاہلانہ انداز۔ نمبر 37، تعصب میں شدت۔ نمبر 38، سوالات کا سامنا نہ کر پانا۔ نمبر 39، عقلی مغالطے۔ نمبر 40، خود اعتمادی میں کمی۔ نمبر 41، انسانیت سے بے خبری۔ نمبر 42، دلائل سے خالی باتیں۔ نمبر 43، اصلاح سے نفرت۔ نمبر 44، علمی جرأت کا فقدان۔ نمبر 45، گفتگو میں بدتمیزی۔ نمبر 46، رائے زنی میں جلد بازی۔ نمبر 47، معاشرے میں منفی کردار۔ نمبر 48، شخصیت کا بکھراؤ۔ نمبر 49، تعمیری سوچ کا فقدان۔ نمبر 50، نصیحت کا اثر نہ ہونا۔ نمبر 51، بات بات پر غصہ۔ نمبر 52، دین کا محدود تصور۔ نمبر 53، حدیث و قرآن سے ناآشنائی۔ نمبر 54، سچائی سے فرار۔ نمبر 55، کبر و غرور کا غلبہ۔ نمبر 56، ظاہری نمود و نمائش۔ نمبر 57، شعور کی کمی۔ نمبر 58، فکر و تدبر سے محرومی۔ نمبر 59، دینی معاملات میں جہالت۔ نمبر 60، علم دشمن طبقے کی پیروی۔ نمبر 61، کتابوں سے بے رخی۔ نمبر 62، حق کے خلاف بولنا۔ نمبر 63، تقلیدی ذہن۔ نمبر 64، غلط فتووں کا شکار۔ نمبر 65، وقت کی قدر کا فقدان۔ نمبر 66، والدین و اساتذہ سے بدتمیزی۔ نمبر 67، خود ساختہ دین۔ نمبر 68، خواب و خیال میں رہنا۔ نمبر 69، علمی مجالس سے دوری۔ نمبر 70، قرآن سے انس نہ ہونا یعنی لگاؤ نہ ہونا۔ نمبر 71، شخصیت کا بحران۔ نمبر 72،
دلائل کے بغیر رائے دینا۔ نمبر 73 تبلیغ میں کمزوری۔ نمبر 74 قوم کی پستی کا حصہ بننا۔ نمبر 75 امت کی فکر نہ ہونا۔ نمبر 76 خود غرضی۔ نمبر 77 تعمیری تنقیدی سے تو نمبر 77 تعمیری تنقیدی سے دور۔ نمبر 78 تعلیم دشمن سوچ۔ نمبر 79 بے مقصد زندگی۔ نمبر 80 معاشرتی زوال۔ نمبر 81 بچوں کی غلط تربیت۔ نمبر 82 استاد سے تعلق کی کمزوری۔ نمبر 83 احساس برتری یا کمتری۔ نمبر 84 معاشرتی تناؤ۔ نمبر 85 جھوٹ کا سہارا۔ نمبر 86 افواہوں پر یقین۔ نمبر 87 سنی سنائی باتوں کا پرچار۔ نمبر 88 علمی جرائم۔ نمبر 89 قوم کی ترقی میں رکاوٹ۔ نمبر 90 عبادت میں بے دلی۔ نمبر 91 عقائد کی خرابی۔ نمبر 92 شخصیت میں ناپختگی۔ نمبر 93 فکری انتشار۔ نمبر 94 فحاشی و عریانی کی طرف میلان۔ نمبر 95 نظریاتی کمزوری۔ نمبر 96 انفراد و اجتماعی نقصان۔ نمبر 97 وقت کا ضیاع یعنی وقت کا ضائع ہونا۔ نمبر 98 نفس پرستی۔ نمبر 99 حق سے دوری۔ نمبر 100 انسان نہیں رہتا۔ تو محترم ناظرین، آپ نے مطالعہ نہ کرنے کے 100 نقصانات سنے۔ آج سے یہ پختہ ارادہ کرے، پختہ عزم کرے، پختہ ارادہ کرے کہ آج سے مطالعے کرنے کی ضرور عادت ڈالنی ہے۔ آج 10 منٹ مطالعہ کیا ہے، کل انشاءاللہ 15 منٹ کریں گے، پھر اس کے بعد 20 منٹ کریں گے۔ دھیرے دھیرے وقت بڑھاتے جائیے، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ کو مطالعے کے بغیر چین نہیں آئے گا۔ کتاب آپ کا ایک بہترین ساتھی ہے۔ جب آپ کو خالی وقت ملے تو آپ کتاب لے کر بیٹھ جائیے اور مطالعہ کرے۔ مطالعہ کرنے سے انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کو انسان بناتا ہے، انسان کو نکھارتا ہے۔ زبان اور بیان کی اس کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے، عقل کا زوال ختم ہو جاتا ہے، جہالت میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ علم میں، اس کی معلومات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور سنت و سیرت سے اس کو واقفیت ہوتی چلی جاتی ہے، اور وقت کا ضیاع ہونا یعنی وقت کا ضائع ہونا ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا وقت کامیاب بن جاتا ہے، اور وہ تنہائی میں جو بے چینی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بے مقصد گفتگو جو آدمی کرتا ہے بلکہ اس کی گفتگو مقصد والی بن جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ محترم ناظرین آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے۔ چلیے دوستو، چلتا چلتا آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ، والسلام۔